بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دن میں کسی بھی وقت صرف 7 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لو، ایک دن کے اندر آج ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروباری کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، وہ رب کریم آپ کی ہر مشکلات، مسائل حل کر دے گا۔ آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا، زندگی آسان ہوگی، زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا۔ آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ تسبیح آپ کسی صورت مت چھوڑنا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سایہ بار ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت اور برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات ہم معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ رمضان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان میں آتی ہے، اور یہ کہ قرآن نے اس کا ذکر بڑے اونچے الفاظ میں کیا ہے اور اس کو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات میں تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں، یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس
इस रिवायत ये भी वाज़े कर दिया गया कि लड़ाई झगड़े की वजह से इंसान अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों से महरूम हो जाता है। यही वजह है कि आज उम्मत बरकतों और सआदतों से महरूम होती जा रही है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदा हजरत अली शेर खुदा के पास हाजिर हुआ। उसने उसको सलाम किया, आपने उसका जवाब दिया। बंदे ने कहा, ए अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, वो कौन से गुनाह हैं जिनके करने से हमारे रिस्क में कमी आ जाती है। उस बंदे की बात सुनकर हजरत अली ने एक हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, वो 5 ऐसे गुनाह हैं जो बंदे के करने से अल्लाह ताला उसके रिज्क में कमी के साथ साथ उसको दुनिया और आखिरत का अजाब देता है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको उन 5 गुनाहों से हर सूरत बचना चाहिए। जो बंदा इन 5 गुनाह करने से बच सकता वो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेता है। जो बंदा इन 5 गुनाह करने से नहीं बच सकता वो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेता है। वो शख्स कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन, वो कौन से 5 गुनाह हैं? आपने फरमाया, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने ठंडी आह भरी और फरमाया कि सूद का कारोबार करने वाला इस दुनिया में भी जलील ख्वार होगा और आखिरत में भी अल्लाह के इनाम व इकराम से हाथ धो बैठेगा और उसका ठिकाना जहन्नम ही है। सूदखोर इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को हर वक्त परेशानियां दे देकर अपना कारोबार चलाता है, उसको कभी सुकून मुहैया नहीं होता। सूदखोर की जब मौत होगी उसको कब्र में दफन किया जाएगा तो बिच्छू सांप उसका चेहरा नोच डालेंगे और उसकी शक्ल व सूरत तब्दील कर दी जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक सूदखोर की बात बताते हुए फरमाया, एक सूद का कारोबार करने वाला किसी जगह से गिर कर मर गया। उसके घर वाले बहुत गमजदा हुए। एक रात बेटे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। बेटे ने अपने वालिद से पूछा, बाबा तेरे साथ क्या हुआ? वालिद ने जवाब देते हुए कहा, बेटा मेरी तो आखिरत तबाह हो गई है। सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत वाक़ होना थी कि मुझे जहन्नुम के गहरे हिस्से में डाल दिया गया है। इसी तरह हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक दफा मैं किसी इंसान की तलाश कर रहा था कि मेरी मुलाकात एक सूदखोर बंदे से हुई। वो कहने लगा, हुजूर मेरे घर के साथ वाला घर फरोख्त हो रहा है, मैं आपको वो ले देता हूँ और इसी तरह हम दोनों हमसाया बन जाएंगे। वो जो बंदा कहने लगा, ये मकान बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, नया तैयार हुआ है और बहुत ही उम्दा है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, ओ बेवकूफ बंदे, मुझे इसमें कमी ही नजर आ रही है कि मैं इस सूदखोर का हमसाया बन जाऊं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि इंसान किसी सूदखोर का पड़ोसी बन जाए और ऐसा मकान मुझे फ्री में भी मिले तो भी मैं ऐसा मकान लेने को तैयार नहीं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में खुशी से जिंदगी गुजारो, लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सूद का कारोबार मत करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि किसी बेटी पर कोई तोहमत लगाना। अल्लाह ताला का फरमान है, जो कोई नेक औरत पर तोहमत लगाता है उसकी दुनिया और आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाती है। और फरमाया कि तुम किसी की बेटी से शादी नहीं कर सकते, उस पर तोहमत मत लगाओ, क्योंकि उसके बूढ़े बाप ने सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को जवान किया, उसकी तरबियत और परवरिश अच्छे तरीके से की। अब उसकी बेटी जवान हुई तो इलाके के लोगों ने उसका रिश्ता लेने की बजाय उस पर तोहमत लगाना शुरू कर दी। इस बंदे के पास क्या है जो अपनी बेटी को जहेज देकर रुखसत कर सकता है? तुम लोग उस गरीब बाप की मदद नहीं कर सकते, दूसरी तरफ उसकी बेटी की इज्जत को पामाल कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में तुम्हें बेहतर सिला दे तो कभी भी किसी की जवान बेटी पर तोहमत मत लगाएं। अगर तुम किसी की बेटी पर आज तोहमत लगाते हो तो वो घूम फिर कर कल तेरे सामने ही आएगी। इसलिए हम सबको ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। फिर फरमाने लगे, तीसरा बड़ा गुनाह है कि ये यतीम बच्चे का माल खाना। जो बंदा किसी यतीम बच्चे का माल खाता है तो अल्लाह उसके सारे नेक आमाल खत्म करके उसको दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देता है और यतीम का
مال کھانے والا جب مرتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اس مہینے میں آپ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے، جو بھی اللہ سے جائز حاجت کا سوال کریں گے، پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لے، پھر آپ نے سورۃ شوری آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع یا حق، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے ان کلمات کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا سمیع یا حق، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے، آج کے دن میں تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔